السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں. نساء ناول کا نام ہے نساء، اور یہ ناول ہے اللہ کے واسطے کا سیزن 2. تو میں سیم فوٹو یوز کر رہی ہوں اس ناول کے اسٹارٹ میں بھی، تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو کہ یہ سیزن 2 ہے اللہ کے واسطے کا. اس کا نام ہے نساء. تو ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں نساء کا ایپیسوڈ 1. اوکے، بائے امیمہ شفیق قریشی. لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ وہی رہے گی، سیم والی، کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا. آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا سبسکرائب کرنے میں، لیکن ہمارا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. بیکاز جب میں انالائزر چیک کرتی ہوں نا، تو اس میں مجھے بتاتا ہے کہ 70% آڈینس وہ ہے جو میرے ویڈیوز کو واچ کر رہی ہے جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے، اور 30% آڈینس ہے جو میرے سبسکرائبرس ہیں. تو جو 70% جو بنا سبسکرائب کیے مجھے سن رہے ہیں، تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے میری ہر نئے ویڈیو کا. جیسے میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، آپ سب جانتے ہیں. تو پلیز نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں. کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آواز کیسی لگتی ہے، آپ کو میری آواز میں ناول سننا کیسا لگتا ہے. کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی کمنٹ سے مجھے کافی حوصلہ ملتا ہے. تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے نساء بائے امیمہ شفیق قریشی. یہ بھی 570 پیجز تک ہے، تو مطلب 10-12 ایپیسوڈ اس میں ضرور بنیں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی نیا ناول انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. اور کون سا نیا ناول سٹارٹ کروں گی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی انشاءاللہ کمیونٹی پر. ٹھیک ہے، فضائے بسیط میں وہ نیل گو حد نظر گنبد کی طرح چاروں طرف سے زمین کا احاطہ کیے ہوئے تھا. شام کے وقت عنبر پر مانو سرخ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں. اس کھلے آنگن میں جیسے ہر سو وحشت ہی وحشت تھی. صحن کے وسط میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ لگا ہوا تھا، جس کی خنکی بھی آج ماحول میں پھیلی گرمی کو کم کرنے سے قاصر تھی. خاندان کے تمام مرد آج وہاں پنچایت لگائے بیٹھے تھے. کم عمر نوجوان اپنے بڑوں کا احترام کرتے اس کے پاس ہی سر جھکائے کھڑے تھے. خاندان کے سربراہ، جو کہ عمر اور رتبے میں سب سے بڑے تھے، وہ چارپائی پر اضطراب کی حالت میں بیٹھے تھے. چہرے پر موجود جھریاں چیخ چیخ کر ان کے ضعیف پن کا ثبوت دے رہے تھے. سفید داڑھی اور ماتھے پر سجی محراب ان کی اسلام کی طرف عقیدت کا منہ بولتا ثبوت تھی. ہر گزرتا لمحہ ان پر بھاری ہوتا جا رہا تھا. فیصلے کا اختیار ان کے پاس تھا، مگر کیا وہ صحیح فیصلہ لے سکیں گے؟ یہ اصل سوال تھا. اندر زنان خانے میں خواتین کا گروہ بیٹھا تھا. سب کے چہروں پر ہی تشویش کے آثار تھے. ان میں سے ایک تقریباً 22 سالہ لڑکی نڈھال سی حالت میں کرسی پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی. اس کے ایک کندھے پر اس کی ماں کا ہاتھ تھا تو دوسرے کندھے پر اس کی بہن کا، مگر آج اسے اپنی ماں اور بہن کے حوصلے کی بجائے اپنے باپ کے صحیح فیصلے کا انتظار تھا. اس کا باپ، جو خاندان کا سربراہ تھا، عورتوں کی رائے کو کسی بھی کھاتے میں نہ لانے والا مرد، اپنی بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا مرد، نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ کم از کم آج تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. اس کا باپ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اس کی ڈھال بنے گا. اگر آج ایمان ٹوٹ جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتی، مگر شاید وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی. ہاں، ایسا ہی تھا. جو ستم اس پر ڈھائے جا چکے تھے، اس کے بعد وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی. باہر ہوتی چہمگوئیاں مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی. مختلف دلائل، مختلف جھوٹ، وہ سب چپ چاپ سن رہی تھی. اس انتظار صرف فیصلے کا تھا. آخر کار وہ وقت آ پہنچا تھا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھی. میری بیٹی اپنے گھر جائے گی. زنان خانے میں اطلاع دے دو کہ اس کا سامان باندھ دے. اس کی سماعتوں میں اس کے باپ کی گمبھیر اور رعبدار آواز گونجی تھی. سارا مان، سارا غرور جیسے مٹی میں ملا تھا. اس کا سارا وجود مانو جلتی بھٹی میں جھونکا گیا تھا. کیا انصاف تھا اس کے باپ کا! برداشت کی ساری حدیں آج ختم ہوئی تھی. وہ بجلی کی برق رفتاری سے کرسی سے اٹھی تھی. ہاں، وہی لڑکی جو بغیر سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی. اپنے باپ کے غلط فیصلے نے اسے یہ ہمت دے دی تھی. وہ جو ساری زندگی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتی آئی تھی، آج بولنے کا عہد کر چکی تھی. اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی. وہاں موجود سبھی خواتین دنگ رہ گئی تھیں. یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا جہاں کی خواتین سخت پردہ کرتی تھی.
اور وہ پہلی تھی جو آج بغیر پردے کے دھڑلے سے مردان خانے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر آج صبر کا گڑھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں دل کے مقام پر ہاتھ رکھے زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ نسوانی آواز پر سب مردوں کو ہی جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ بزرگ انسان فوراً چارپائی سے اٹھے تھے۔ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ ایک غصے کی شدید لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ برسوں کی عزت آج جیسے خاک میں ملی تھی۔ وہاں موجود سب مردوں کے چہروں پر ناگواری چھائی تھی۔ سب نے ہی اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ جو چہرہ آج تک 7 پردوں میں چھپا ہوا تھا، آج ہر کوئی بآسانی اس کا طواف کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے ابا، آپ کی بیٹی اجڑ چکی ہے، مجھے طلاق ہو گئی ہے، مجھے واپس مت بھیجے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیروں میں گری تھی۔ اب ان کے جوتوں پر ہاتھ رکھے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے اسی آنگن میں زندہ دفنا دیں مگر مجھے واپس نہ بھیجیں۔ آپ کی بیٹی نے ہمیشہ آپ کا ہر حکم مانا ہے۔ آج اپنی بیٹی اس پر اعتبار کر لے ابا۔ جوتوں پر رکھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ صحن کی کچی اور گیلی مٹی نے اس کے سفید سوٹ کو گردآلود کر دیا تھا، مگر اصل داغ تو اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا، طلاق کا داغ۔ ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، میرے بیٹے نے بھی تمہیں طلاق نہیں دی۔ ہاں جی، آپ کی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس قسم کا جھوٹ باندھ رہی ہے۔ سماعتوں سے اب اس کے سسر کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں نیچے مزید سر جھکا گئی تھی۔ آسمان پر سرخ ابر کی جگہ اب کالی گھٹاؤں نے لے لی تھی۔ گھر کے آنگن میں اب بجلی گرج رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے طلاق کا؟ نہ کوئی گواہ اور نہ ہی کچھ اور۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، یقیناً سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ اب مختلف لوگ مختلف قسم کی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جس کے لباس پر آج تک گندگی کا ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا تھا، آج اس کا لباس، اس کی عزت مانو تار تار ہو رہی تھی۔ اندر جاؤ۔ اپنے باپ کی خنک زدہ آواز سنتے اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھوں میں التجا تھی مگر حاجی جی کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سننے کے بجائے وہ آج بھی دوسروں کی باتوں کو ترجیح دے رہے تھے۔ ابا رحم کریں، میں آپ کا خون ہوں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، مگر میں یہ حرام کام نہیں کروں گی۔ یہ شخص مجھے طلاق دے چکا ہے اور میرے سارے سسرال والے گواہ ہے۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ آپ لوگ بتائیں نا کہ کیسے انہوں نے مجھے طلاق دی ہے، میں اس پر حرام ہو گئی ہوں، مجھے واپس نہیں جانا۔ وہ کھڑے ہوتے اب بھی مسلسل التجا کر رہی تھی، ارد گرد متلاشی نگاہوں سے مدد کے لیے دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی اس کے حق میں گواہی دے دے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے بیٹے نے تمہیں کوئی طلاق نہیں دی۔ مجھے لگتا ہے حاجی جی آپ کی بیٹی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حاجی جی یہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، لیکن کچھ عرصے سے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں خود اس کا علاج کرواؤں گا۔ اپنے سابقہ شوہر اور سسر کی باتیں سن کر اس کے سر پر مانو آسمان گرا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے ابا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ محض اس زمین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے میرے نام کی تھی۔ میرا یقین کریں، میں نے اپنے کانوں سے سب سنا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کے قدموں میں ڈھہ گئی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں کھڑا آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک شخص نگاہیں جھکائے شدید اضطراب کا شکار تھا۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا اور لب نیم وا تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ بس بہت ہو گیا، میری عزت کا جتنا جنازہ تم نے نکالنا تھا نکال چکی، اب چپ چاپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ۔ حاجی صاحب نے مشتعل ہوتے اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھائے تھے۔ اس لڑکی کے ہاتھ اب کچے صحن کی گیلی مٹی پر پڑے تھے، مٹی کو ہاتھوں میں دبوچے اب اس نے نگاہ اٹھا کر عرش کی جانب دیکھا تھا۔ یا اللہ رحم، تیرے بندے بہت سنگ دل ہیں مگر تو رحیم ہے نا۔ میری سچائی کی گواہی دینے والا یہاں کوئی موجود نہیں۔ اے میرے مالک، آسمان سے کوئی فرشتہ ہی بھیج دے جو میری سچائی ثابت کر دے، یا پھر مجھے اٹھا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتی۔ آسمان کی جانب دیکھتے اب وہ مسلسل آہ پکار کر رہی تھی۔ بارش کی ایک بوند اس کی پیشانی پر گری تھی، پھر رفتہ رفتہ ان بوندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگے وجود کے ساتھ اب بھی گڑ گڑا رہی تھی، اپنی فریاد اللہ کی عدالت میں پیش کر رہی تھی۔ جو عدالت اس کے گھر میں لگی تھی وہ برخاست ہو چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب وہ جتنا مرضی چیخ چلا لے، اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ حاجی جی اس پر ایک ہتکامیز نگاہ ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سب افراد بھی اپنے اپنے گھروں کی جانب رواں دواں تھے۔ اس لڑکی کا شوہر اور سسر بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ فیصلہ ان کے حق میں ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ کچھ ہی دیر میں یہ لڑکی ان کے گھر میں موجود ہوگی۔
صحن کے وسط میں کیچڑ سے بھری وہ لڑکی اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ تمام مردوں کے جانے کے بعد خواتین بھاگتی بھی باہر آئی تھیں۔ اس لڑکی کی بہنوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ اب بھی فریاد کر رہی تھی مگر سننے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اسے بہت مشکل سے اٹھا کر اندر لے جایا گیا تھا۔ اب آنگن میں بوندا باندی ژالہ باری کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس ژالہ باری میں بھی ایک شخص ایک کھلے صحن کے کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ بارش کے پانی نے اسے سر تا پیر بھگو دیا تھا مگر وہ پھر بھی بت بنے وہیں کھڑا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے شکست خوردہ حالت میں ڈیوری کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کیچڑ کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس کے ضمیر نے اسے لاکھ بار جھنجھوڑا تھا مگر زبان میں سچ بولنے کی سخت نہ تھی۔ وہ ہر بار ضمیر سے اٹھتی آواز کو یہ کہہ کر سلا دیتا تھا کہ اس کے یہاں سنے گا کون، مگر احساس ندامت اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ زمین کے جابر حکمران جیت چکے تھے۔ وہ معصوم اور لاچار لڑکی ہار گئی تھی۔ آج صبح ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی اور رات میں وہ اسی کے کمرے میں اسی کے بستر پر موجود تھی۔ یہ انصاف تھا اس شخص کا جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ وہ شخص جسے 4 بار حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ وہ شخص جو 5 وقت کا نمازی ہونے کے ساتھ تہجد گزار بھی تھا۔ وہ شخص جس کے ماتھے پر محراب سجی تھی۔ وہ شخص جس کی سارے محلہ ہی تعظیم کرتا تھا۔ کہا تھا نا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دروازہ بند کرتے اس کا شوہر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ چادر کے اندر چھپے چاقو پر اس لڑکی کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ ہاتھ لرز رہے تھے مگر اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ بستر پر اپنا کوٹ اچھالتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ گھڑی اتارتے اس نے حکم صادر کیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ تیش کی وجہ سے وہ اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں اب آپ پر حرام ہوں۔ کچھ تعمل کے بعد اس کے لب ہلے، ہولے سے ہلے تھے۔ ہاں دی ہے میں نے طلاق، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس کی جانب پلٹتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ آنکھوں میں شیطانیت ہی شیطانیت تھی۔ اس لاچار کی بے بسی اسے سکون دے رہی تھی۔ آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے؟ وہ صرف آنکھوں کے ساتھ بستر سے اٹھی تھی۔ ہاں مان رہا ہوں۔ ابھی تو تم میرے لیے چائے بنا کر لے کر آؤ۔ اس کے بعد وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے بعد میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تمہاری وجہ سے میری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کا حساب تو تم دو گی۔ چمڑی ادھیڑ دوں گا میں تمہاری۔ اسے بازو سے دبوچے وہ سرد لہجے میں متکلم ہوا تھا۔ میں اس کی نوبت نہیں آنے دوں گی۔ اس کے بازو میں چاقو پیوست کرتے ہوئے ننگے پیر اندھا دھن وہاں سے بھاگی تھی۔ پاگل عورت، غضب غضب سے شوریدہ ہوتے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ مجھے چاقو مارے گی؟ راہداری میں ہی وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ ٹھہر، میں تجھے تیری اوقات دکھاتا ہوں۔ چٹاک ایک زوردار تماچا گال پر رسید ہونے کی وجہ سے وہ اندھے منہ زمین پر گری تھی۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ سامنے پڑے کوڑے کاغذ کو مسلسل گھور رہا تھا۔ اندھیرے کمرے میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ اس کے چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکان تھی۔ لب خاموش تھے مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ نیاگرا فالس کے بہتے جھرنے کی آواز برابر اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں 3 آبشار بہتے تھے، ہارس شو اور امریکن فالس، برائڈل ویل فالس۔ یہ شہر کینیڈا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک تھا، ایک پرسکون سیاحتی مقام جہاں ہر سال کافی تعداد میں سیاح آتے تھے۔ بند کمرے کی کھڑکی سے وہ بآسانی بہتے آبشاروں کو دیکھ سکتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس خوبصورت جگہ کے پاس رہنے کو خوش قسمتی سمجھتا مگر وہ باقی سب سے الگ تھا۔ اسے خوبصورتی متاثر نہیں کرتی تھی، اسے حسن اپنی جانب مبذول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور بنجر پن تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور پراسرار تھیں۔ اس کی شخصیت میں وجاہت تھی۔ میز پر رکھے ہاتھوں میں ایک دمی حرکت ہوئی تھی۔ اب وہ ایک ہاتھ کاغذ پر رکھے دوسرے ہاتھ میں قلم تھامے کچھ الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ کچھ وقت، صرف کچھ وقت۔ قلم کے ساتھ اس کے لب بھی ہلے تھے۔ میں ہر چیز کا حساب لوں گا۔ آنکھوں میں لہو دوڑ آیا تھا۔ ہاتھوں کی نسیں مزید ابھر گئی تھی۔ ماتھے پر پڑی شکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہیں ہوں گے۔ دروازے کا ہینڈل گھومنے کے ساتھ نسوانی آواز بھی کمرے میں گونجی تھی۔
اس نے فوراً کاغذ کو کتابوں تلے چھپایا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی باز گشت اب اسے بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کیسے رہ لیتے ہو تم اتنے اندھیرے میں؟ میز سے آگے چلتے وہ کھڑکی تک آئی تھی۔ اب اس نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے تھے۔ پٹ کھولتے ہی سورج کی کرنوں نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اندھیرے کی جگہ اب ہر سو روشنی پھیلی تھی۔ مت کرو، آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے التجا کی تھی۔ وہ اندھیروں میں رہنے کا عادی تھا، اسے یہ روشنی چبھتی تھی۔ کس قدر خوبصورت منظر ہے، اور ایک تم ہو کے دور بہتے آبشاروں کو دیکھتے وہ کھوسی گئی تھی۔ ہارس شو فالس، جو کہ باقی دونوں آبشاروں سے بڑا اور دلکش تھا، یہ آبشار کینیڈا کی حدود میں آتا تھا، جبکہ باقی دو آبشار امریکہ کی حدود میں آتے تھے۔ یہ آبشار گھوڑے کی نال کی مانند تھی، جس وجہ سے اسے ہارس شو کہتے ہیں۔ اس کی بلندی اور پانی کی طاقت نے اسے ایک شاندار منظر عنایت کیا تھا جو ہر دل کو چھو جاتا تھا۔ یہاں کا پانی ہلکا گہرا نیلے رنگ کا ہے۔ یہ رنگ آسمان اور پانی میں موجود کچھ معدنیات کے باعث تھا۔ وہ لوگ نیاگرا فالس گھومنے آئے تھے، مگر وہ کل سے ہر چیز میں عدم دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ احنف، وہ منہ پھلاتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، بڑی آنکھوں میں شکوہ لیے۔ وہ اب مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ شہدی بال بائیں کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ چلو اٹھو، اس کا بازو پکڑے نروٹھے پن سے گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کا دوست تھا، بلکہ دوست سے بہت زیادہ تھا۔ وہ ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے۔ اب چھٹیوں میں وہ نیاگرا فالس آئے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست تھا کہ وہ زبردستی اسے لائی تھی۔ احنف کی فیملی نیاگرا فالس میں چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہی تھی، جبکہ احنف ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی چھٹیاں گھر کے تاریک اور بند کمرے میں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر افزا نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، بلکہ خود بھی دھڑلے سے ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ احنف کی فیملی نے بخوشی اسے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھری تھی، شاید اسی بہانے احنف اپنے ارد گرد بنائے اس خول سے باہر آ سکے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے مت چھوا کرو، وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ آنکھوں میں خفگی ہی خفگی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے تکتی رہی، پھر اچانک ہی وہ ہنستی تھی۔ میں کوئی زومبی نہیں ہوں، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اپنی دنیا میں رہنے والا، کسی کو بھی خود کو جاننے کا موقع نہ دینے والا۔ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو لڑکوں سے بھی دوستی نہیں کرتا تھا۔ یہ افزا ہی تھی جو زبردستی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ لاکھ جھڑکنے اور دھتکارنے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ رفتہ رفتہ احنف نے خود ہار مان لی تھی۔ افزا اسے اپنے متعلق سب بتاتی تھی اور احنف خاموشی سے اس کی ہر بات سن لیتا تھا۔ نامحرم تو ہوں نا، وہ آہستگی سے کہتا پلٹا تھا۔ کمرے کی دیوار کے وسط میں لگی تصویر کو دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ تصویر میں موجود آنکھیں روشن تھیں، بال گھنے اور سیاہ تھے، اور چہرہ ماہتاب کی طرح سبز۔ یہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ ہمیشہ کی طرح جواب آج بھی وہی تھا۔ افزا نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے بارے میں جاننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ کم گو اور بہت زیادہ ریزرو تھا۔ وہ کم ہی لوگوں سے بے تکلف ہوتا تھا، اور اجنبیوں سے تو اسے خاصا چڑ تھی۔ چلو باہر گھومنے چلتے ہیں، وہ اسے اس تاریکی سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ہر درد کا مرہم بننا چاہتی تھی، مگر یہ تب ہی ممکن تھا جب اپنی ذات کو اس پر آشکار کرتا۔ وہ کہتے ساتھ ہی دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ افزا کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی ابھری تھی۔ وہ اتنی جلدی مان گیا تھا، یہ تو واقعی کوئی معجزہ لگتا تھا۔ ہاں چلو، وہ اچھلتے ہوئے کمرے کی حدود سے باہر نکلی تھی۔ ہوش تو اس کے تب ٹھکانے لگے تھے جب دھڑام سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ ہتک کے مارے اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ حسن، فگر، ذہانت، پیسہ، مگر ایک وہ تھا جو اسے ایک ہی لمحے میں زمین پر پٹک دیتا تھا۔ لڑکے اس سے دوستی کے لیے ترستے تھے، اور ایک وہ تھا کہ ہوا میں گہری سانس خارج کرتے ہوئے ایک کڑوی نگاہ اس بند دروازے پر ڈالے واپس گھومی تھی۔ پاگل، بے مروت، یہ آخری الفاظ تھے جس کی بازگشت احنف کے کانوں میں گونجی تھی۔ لبوں پر تلخ مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتے اس نے اب کھڑکی کے پٹ واپس برابر کیے تھے۔ روشنی میں نہایا کمرہ واپس اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، ایک بار پھر سیاہ سفید پر غالب آ گیا تھا۔ عنبر پر اب گھٹاؤ کا راج تھا۔ آفتاب ان سیاہ گھٹاؤں میں کہیں چھپ سا گیا تھا۔ تند تیز ہوائیں ماحول میں خوشگوار تاثر بکھیر رہی تھی۔ پانی کی آواز، بلند پتھروں کی شانداری اور جھیل کا گہرا رنگ۔ نیاگرا فالس بلا شبہ خوبصورت تھی۔
खूबसूरत जगह थी। कई लोगों के हुजूम में वो दोनों भी गुजर रहे थे, हाथों में टिकट्स पकड़े, रेन प्रूफ जैकेट पहने। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो अभी शुरू हो चुकी थी। अफजा का मूड खासा खुशगवार था, जबकि अहनफ का चेहरा बिल्कुल सपाट। बिलाखिर वो उसे घर से बाहर निकालने में कामयाब हो ही गई थी। वो लोग कश्ती में बैठकर नियाग्रा फॉल्स की तीनों आबशार को बहुत करीब से देखने जा रहे थे। अफजा तो ये मंजर पहले भी कई बार देख चुकी थी, मगर अहनफ के साथ वो पहली बार यहाँ आई थी। लाल रंग की जैकेट पहने वो अब कश्ती में सवार हो चुके थे। लाल रंग कैनेडियन की निशानी थी। जो भी कनाडा से कश्ती में सवार होता था उसे लाल रंग का जैकेट दिया जाता था। कश्ती में और भी लोग मौजूद थे। सब इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कहीं दूर फूलों की खुशबू के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। परियों की आवाज़ें, पानी की तह में कहीं छुपी खूबसूरती का मुजस्समा, वो परियाँ। यहाँ परियों से मुतालिक काफ़ी दिलचस्प लोक कहानियाँ मशहूर थीं। अहनफ, देखो ना कितना खूबसूरत है, उसका बाजू दबोचे पुरजोश सी बोली थी। वो लोग अब गिरती आबशार के बहुत करीब पहुंच चुके थे। गिरते पानी के साथ हर सुछाई धुंध में दोनों का चेहरा धुंधला गया था। इस धुंध में वो दूर सरसब्ज पहाड़ियों को देखता, कहीं खो सा गया था, कहीं बहुत पीछे, कहीं बहुत दूर। ठंडी ठिठुरती हुई खौफनाक रात, पहाड़ियों से टकराती हौलनाक चीखें, सड़क पर फैला सुर्ख गाढ़ा खून। अहनफ, अफजा के झंझोड़ने पर वो होश में आया था। हाँ, तमाम तर ख्यालात को सिरे से झटकते उसने माजी से हाल में कदम रखा था। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते वह अब उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। कश्ती अब कैनेडियन आबशार से आगे बढ़कर अमेरिकन आबशारों की जानिब बढ़ रही थी, जो कि कुछ फासले पर मौजूद थी। दोनों ममालिक में गहरे मराजिम होने के बाद किसी किस्म की कोई बाढ़ दरमियान में हायल न थी। अहनफ, वो मुस्कुराकर उसके सामने आई थी। वो नासमझी से उसे तकता रहा था। चंद लम्हे लब कतरने के बाद वो एकदम ही एक घुटना ज़मीन पर टिकाए बैठी थी। वो दबक कर 2 कदम पीछे हटा था। एक ठंडे माहौल में उसे गर्मी का एहसास हुआ था। उसका सारा चेहरा जैसे तपिश से झुलस कर रह गया था। वो क्या करने वाली थी? उसके दिमाग ने फ़ौरन उसे सिग्नल दिया था। 1 2 3 दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हो रही थी। विल यू मैरी मी? एक सर गुलाब उसकी जानिब बढ़ाते हुए मुस्कुराई थी। तेज़ हवा से उड़ते शहदिया बाल बार बार उसके चेहरे पर झूल रहे थे। खनकज़दा मौसम में सफ़ेद रंगत पर ढेरों जज्बात सजाए वो उसे प्रपोज़ कर रही थी। नियाग्रा फॉल्स की आबशारों पर चलती कश्ती में घुटनों के बल बैठते शायद पहली दफ़ा किसी लड़की ने एक लड़के को प्रपोज़ किया था। इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से मंजर देखा था। यहाँ किसी लड़की का किसी लड़के को प्रपोज़ करना कोई बड़ी बात ना थी, मगर इस तरह झील के दरमियान ऑटोमेटिक बोट के वसत में प्रपोज़ करना कुछ अनोखा सा था। अहनफ, विल यू मैरी मी? पानी के शोर की वजह से पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। वो धुआं चेहरा लिए बेयकीनी से उसे देखता ही रह गया था। उसकी आंखें झपकने से इनकारी थी और कदम तो जैसे मुंजमद ही हो गए थे। वो न जाने कितनी देर वही सतता रहा था। कश्ती अपनी मंजिल की जानिब जाकर रुकी थी। उन पर शक की निगाह डालते लोग अब वहाँ से जा रहे थे। किसी गलती के एहसास के तहत वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। अहनफ में किसी भी किस्म की सफाई से पहले ही वो उसे अच्छी तरह झड़क चुका था। जस्ट शट अप। लाल भभू का चेहरा लिए वो तेज़ी से वहाँ से गया था। अफजा कितनी देर बेयकीनी से उसे जाता देखती रही थी। नियाग्रा फॉल्स की झील में मौजूद परियों की आवाज़ें एकदम ही भयानक सूरत इख्तियार कर गई थी। हर सुबहली खूबसूरती अब जैसे बदसूरती में तब्दील हुई थी। चंद लम्हे शौक की कैफियत में रहने के बाद वो तेज़ी से उसके पीछे भागी थी। अहनफ, अहनफ। खुले तनफ़्फ़ुस के साथ वो अंधाधुंध दौड़ रही थी। शहदिया बाल उड़कर उसके चेहरे पर झूल रहे थे। उसे इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की तौक़ा हरगिज़ नहीं थी। अहनफ पहले ही उसके जज्बात से आशना था, तो फिर इस किस्म के बर्ताव का क्या जवाज़ बनता था? मेरी बात तो सुनो। वो हाँफते वजूद के साथ बमुश्किल उस तक पहुंची थी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो जो आज हुए वाक़े को समझने की कोशिश कर रहा था, एकदम ही गुस्से से उसकी जानिब घूमा था। क्या उम्र है तुम्हारी? दांत पर दांत जमाए वो चिंगाड़ा था। लहजे के साथ साथ सवाल भी बहुत तल्ख था। अफजा के गले में मानो गिरह पड़ी थी। क्या उम्र है तुम्हारी? उसकी आवाज़ में गरज थी, आसमान पर छाए बादलों से कहीं ज़्यादा खौफनाक गरज। वो इस वक्त पुल पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक का चेहरा और खून बिल्कुल ठंडा पड़ा था, जबकि दूसरे का लाल गरम जलाकर राख कर देने वाला। 16 साल? इन ग्रहों को बदख्त बोलते वो बोल उठी थी। आंखों में अचानक ही ढेर सारा पानी इकट्ठा हुआ था।
وہ اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ احنف لاکھ کھڑ مزاج سہی، مگر اس نے کبھی اتنے زہریلے انداز میں گفتگو نہیں کی تھی۔ اور میری عمر کیا ہے؟ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے تکتی رہی تھی، پھر سر جھکائے منمنائی تھی۔ 16 سال۔ احنف نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جو لڑکیوں سے دوستی تک کا قائل نہیں تھا، کیسے کسی لڑکی کا خود کو پرپوز کرنا برداشت کر سکتا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ افزا کے جذبات سے واقف تھا، مگر اس نے کبھی افزا کو کوئی امید نہیں دلائی تھی جس بنا پر وہ اسے اس طرح پرپوز کرے۔ اس عمر میں شادی کے بارے میں سوچنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنے کریئر پر توجہ دینی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنے کریئر پر دھیان دو۔ اور ہاں، یہ ساری خرافات اپنے دماغ سے نکال دو۔ اپنا سامان پیک کرو اور اپنے گھر جاؤ۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے وہ افزا پر ڈھیروں گھڑے پانی ڈال چکا تھا۔ اپنے من پسندیدہ شخص سے اسے اس قسم کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں ابھی شادی کا نہیں کہہ رہی، میں ریلیشن شپ کے سخت خلاف ہوں۔ قطعیت سے اس کی بات کاٹتے وہ ایک بار پھر اسے شرم سے پانی پانی کر گیا تھا۔ افزا کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ احنف، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس نے احنف کا دھندلا چہرہ دیکھا تھا۔ اسے آج اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہوا تھا۔ میری زندگی میں کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ بات کو مزید طول دیے بغیر وہ کرخت لہجے میں اس موضوع کا ہی اختتام کر چکا تھا۔ احنف، میں تمہیں تمہارے پرپوزل سمیت ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اپنی کہے وہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ گرم سیال پلکوں کی باڑ توڑے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اسے اپنا وجود نیاگرا فالز کی آبشار میں کہیں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ احنف نے اتنے کرخت الفاظ سے اس کا معصوم دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں تمہارا سچا عاشق ہوں انادل، تمہاری خوشی مجھ سے دور جانے میں ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، میں آج تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ انادل، میں شایان میر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ گہری گہری سانسیں لیتا ہوا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اے سی چلنے کے باوجود بھی اس کا سارا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تھا جہاں کانٹے چبھ رہے تھے۔ انادل، حلق سے وہ مشکل آواز نکلی تھی۔ اب وہ ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اسے ایک ہیولا سا دکھا تھا۔ انادل، اس نے مندی مندی سی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا۔ وہ ہیولا اب چل کر اس کے قریب آ رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹے کا حجاب اوڑھے وہ چل کر اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اٹھ گئے تم؟ چلو مسجد جا کر نماز پڑھاؤ۔ اب کہیں جا کر آنکھوں پر پڑی دھند ہٹی تھی۔ سامنے موجود دھندلایا چہرہ واضح ہوا تھا۔ وہ انادل تھی، اس کی متاع جان، اس کا سب کچھ۔ وہ آنکھیں کھولے چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ایک ہی جست میں وہ بستر سے اٹھا تھا۔ تم سچ میں ہو نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اسے شانوں سے تھامتے بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کل رات نکاح رخصتی انادل، سب خواب تھا کیا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ اس نے اپنی آنکھیں بار بار جھپکائی تھیں۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے اب بھی سارا کمرہ معطر تھا۔ کیا میں ابھی خواب دیکھ رہا ہوں؟ جاگ جاؤ شایان، جاگ جاؤ۔ شایان نے اپنا دایاں گال ہلکا سا تھپتھپایا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھیں بھی جھپکائی تھیں۔ وہ جو پچھلے 5 منٹ سے اس کی ڈرامے بازی دیکھ رہی تھی، اب شدید بیزار ہوئی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے انادل اس کے تھوڑا قریب آئی تھی۔ اب اس نے اپنے جوتے کی سول بہت زور سے شایان کے پیر پر ماری تھی۔ وہ ننگے پیر کھڑا در سے بلبلا اٹھا تھا۔ اگر ڈرامے بازی ہو گئی تو جا کر نماز پڑھ لو، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ اب جا نماز اٹھائے انادل نے قبلہ رخ بچھائی تھی۔ وہ نیت باندھ چکی تھی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خواب نہیں ہے۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رنگ آئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اس نے جو کچھ سہا تھا، اس کے بعد اس کا یہ رویہ بالکل نارمل تھا۔ کون سی ایسی رات نہیں گزری تھی جب اس نے بھیانک خواب نہ دیکھے ہوں؟ کون سا ایسا لمحہ نہیں تھا جب اس نے انادل کو یاد نہ کیا ہو؟ آج وہ اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ تھی، اس کے گھر، اس کے کمرے میں اس کی ملکیت۔ اتنی بے یقینی تو بنتی ہی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وضو کرنے گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جب لوٹا تو بستر پر قرآن پاک کھولے بیٹھی تھی۔ وہ سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ شایان چپ چاپ پلنگ کی دوسری طرف آ بیٹھا تھا۔ اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اس کا حسین چہرہ اپنی آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ سورت پڑھنے کے بعد انادل نے نہایت ادب سے قرآن پاک کو اوپر طاق میں رکھ دیا تھا۔
ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں کتاب نہ لا سکی تھی۔ وہ جن نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ تمہیں تو نہیں دیکھ رہا؟ اس کی حسین سراپے سے نظر ہٹائے بغیر وہ مدہوشی کے عالم میں گویا ہوا تھا۔ آج ان کی شادی کے بعد پہلی صبح تھی۔ پھر کسے دیکھ رہے ہو؟ بستر پر بیٹھتے وہ خفگی سے اس کی جانب مڑی تھی۔ شایان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ انادل ایک بار پھر نظر چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں اپنی بلبل کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ لبوں تک لے گیا تھا۔ وہ جو کچھ سخت کہنے ہی والی تھی اس کے اس عمل پر خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ سوچا تو اس نے بھی کبھی نہیں تھا کہ وہ شایان کے ساتھ اس گھر میں اور اس کی زندگی میں کبھی قدم رکھے گی۔ I love you بلبل، I really love you۔ وہ اپنے ہر انداز سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ انادل کے گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ وہ اسے کیسے جھڑکتی، کیسے خود کو دیکھنے سے منع کرتی۔ وہ اب رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ وہ اب اس کی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم اب بھی بالکل پہلے جیسے ہو، ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے نروٹھے پن سے بولی تھی۔ شایان تو اس کی صدا پر دل و جاں سے فدا ہو گیا تھا، بلکہ وہ تو اس کی ہر ادا پر ہی فدا ہو جاتا تھا۔ اس کا شرمانا، غصہ ہو جانا، برا بھلا سنانا، نخرے دکھانا، ہر چیز ہی اس کے دل کو بھاتی تھی۔ پہلے جیسا ہینڈسم؟ لب دبائے وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ نہیں، پہلے جیسے ٹھرکی۔ انادل نے جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ شایان کا باقاعدہ منہ کھل گیا تھا۔ شادی کی پہلی صبح محض I love you بولنے پر اس کی بیوی اسے ٹھرکی کہہ رہی تھی، یعنی انسان اب اظہار محبت بھی نہ کرے۔ تمہیں پتہ ہے تم کیسی ہو؟ کیسی؟ وہ مکمل طور پر اس کی جانب گھومی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ کچھ غلط کہہ کر تو دیکھو، پھر اپنا حشر دیکھنا۔ بہت حسین۔ اتنا عقلمند تو وہ تھا ہی کہ کم از کم پہلی ہی صبح اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی منچاہی بیوی تھی۔ وہ بیوی جسے اس نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، وہ ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ صرف حسین؟ آنکھیں پھیلائے وہ اب اسے گھور رہی تھی، یعنی اتنی تعریف کافی نہیں تھی۔ بہت حسین، اتنی حسین کہ ساری زندگی بھی تمہیں دیکھتا رہوں تو دل نہ بھرے۔ شایان نے اس کی گود میں سر رکھتے اس کا دودھیا ملائم ہاتھ تھاما تھا۔ انادل ایک بار پھر شرما گئی تھی۔ وہ بار بار اسے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہونا پھر تم ٹھرکی؟ وہ کھلکھلائی تھی۔ شایان کے دل کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اب بیوی اتنی حسین ہو تو اتنا ٹھڑک پن تو بنتا ہے نا۔ شایان نے اس کی ناک زور سے دبائی تھی۔ بدتمیز، فضول، جاہل انسان۔ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اس نے شایان کو شکن و کناہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ جواباً وہ مسکرا دیا تھا۔ میری جان، تم نے ترتیب غلط کر دی۔ پہلے بدتمیز، پھر جاہل اور پھر فضول انسان۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم شوہر تھا جو پہلی ہی صبح اپنی بیوی کے دیے گئے القابات کی تصحیح کر رہا تھا۔ پہلے پہل وہ چونکی تھی، پھر اس نے نظر اٹھا کر بے یقینی سے شایان کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ پھر اچانک ہی وہ دل کھول کر ہنس دی تھی۔ شایان میر کا تنہائیوں میں گھرا ویران کمرہ آج انادل شہزاد کے کہکہوں سے آباد ہوا تھا۔ اس دنیا کی سب سے انمول نعمت سے نوازا گیا تھا۔ وہ انادل کی معافی کا طلبگار تھا، مگر اس رب العزت نے اسے انادل کا ساتھ بھی بخش دیا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی جس پر وہ جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ صبح چنبیلی کے پھول کے رنگ کی مانند روشن تھی۔ سبززار پر چمکتی سورج کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائننگ میز کے گرد گھر کے تمام افراد ناشتے کے لیے موجود تھے۔ میر ہاؤس میں ہر طرف خوشیوں کی پریاں اتری ہوئی تھیں۔ انادل کچھ رونا، سمرا نے بہت پیار سے اسے مخاطب کیا تھا۔ سامیہ کا کل رات کی فلائٹ سے ہی واپس جا چکی تھی، اسے ضروری کام تھا۔ جی آنٹی، پہلے یہ تو کچھ لے لے، آپ کی پلیٹ لگا دوں؟ انادل نے شرماتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں شایان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بیچارہ جو جوس گلاس میں ڈال رہا تھا ایک دم ہی اس کے ہاتھ سے جگ چھوٹا تھا۔ ارے آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سمرا اور شاہنواز نے بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شایان کا چہرہ بالکل سفید پڑا تھا۔ انادل پہلی ہی صبح بیوہ ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں، حلق سے کیسے آواز نکلی تھی یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ میں یہ صاف کر دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی سمرا نے اسے روکا تھا۔ تم بیٹھ کر ناشتہ کرو، یہ سب کام کرنے کے لیے ملازم ہے نا؟ آپ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے گھر کے سارے کام خود کرنے کی عادت ہے۔ شایان تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ آخر کیا بلا تھی وہ؟ اتنی میٹھی تو رس ملائی بھی نہیں ہوتی جتنی میٹھی وہ بن رہی تھی۔ گھر کے سارے کام آپ خود کرتی ہے؟ شاہنواز نے پہلی بار دلچسپی لی تھی۔ جی انکل، دراصل تربیت ہی ایسی ہوئی ہے ہم سب بہنوں کی، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھایا گیا ہے، اور خاص طور پر شوہر کا۔ شایان کو اپنا سر صحیح معنوں میں گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تو جیسے اپنی بیوی کی فطرت سے واقف ہی نہیں تھا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آج کے دور میں ایسی لڑکیاں کہاں پائی جاتی ہے؟ اور ویسے بھی اب شایان کے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ شایان کو ایسی ہی گھریلو ٹھنڈے مزاج کی بیوی سوٹ کرتی ہے۔
اس بار شایان میر احمد کو زبردست کھانسی آئی تھی، گھریلو اور ٹھنڈا مزاج، استغفر اللہ۔ شایان نے فوراً جھرجھری دی تھی۔ شایان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شاہ نواز کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی تھی۔ جی ڈیڈ ٹھیک ہوں۔ اس سے آگے اب اس کی سکت ختم ہوئی تھی۔ انادل کی مزید کوئی بھی فضول بات تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ تو لینا۔ شایان نے اس بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کی تھی، آخر وہ کیوں پہلی ہی صبح بیوہ ہونے پر تلی تھی۔ اس کی اس بات پر سمرا اور شاہ نواز دونوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اب یہ واقعی زیادہ ہو گیا تھا۔ تم شایان کو نام سے بلا سکتی ہو، میرا مطلب ہے ہم کافی براڈ مائنڈڈ ہیں، تمہیں کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی زندگی ہے، جیسے چاہو گزارو۔ سمرا نے اپنی طرف سے اس کی پریشانی حل کرنا چاہی، اس کے خیال سے شاید وہ انہیں ٹپیکل ساس سسر سمجھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی، میں تو انہیں نام سے پکارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اف انادل شہزاد اور اس کا قابل احترام شوہر۔ شایان نے آنکھیں بند کیے گہری سانس اندر کی جانب کھینچی تھی۔ اس وقت اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ انادل کے منہ پر ٹیپ لگا دے، وہ مزید کوئی بیوقوفانہ بات نہ کرے، مگر اس کی خراب قسمت، سب کی موجودگی میں وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ سمرا نے آنکھیں سکیڑے پہنے انادل کو دیکھا تھا، پھر شایان کی اڑی رنگت کو۔ جب شاہ نواز نے اسے شایان کی پسند کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ لڑکی اس سب میں ملبوس نہیں تھی۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہوئی تھی کہ شایان کسی کو چاہے اور وہ لڑکی اس سب میں انوالو نہ ہو، اور آج انادل کا یہ رویہ، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ لبوں پر تب مسکراہٹ سجائے سمرا نے ایک شاہ کی نگاہ انادل پر ڈالی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ سب کچھ؟ وہ بدک مسکرائی تھی۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ سمرا اس سے اس قسم کا سوال پوچھ لے گی۔ میں اور شاہ نواز 1-2 دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے، تم آج ہمیں کھیر کیوں نہیں بنا کر کھلاتی؟ انادل صاحبہ کا چہرہ بالکل پھک پڑا تھا۔ اچھا بننے کے چکر میں وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی۔ جی کیوں نہیں؟ دل میں کوئی 1000 بار خود کو ملامت کرتے ہوئے ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کھیر کھانی ہے تو گھر پر 1000 ملازم موجود ہے۔ شادی کے پہلے ہی دن میں اپنی بیوی کو کچن کے کاموں میں نہیں جھونکوں گا۔ اس کے لہجے میں درستگی کو سب نے ہی محسوس کیا تھا، مگر پھر بھی انادل شایان کی بے حد مشکور تھی۔ اس نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ آج عزت کا فالودہ پکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ بہت انٹرسٹنگ مزیدار کہانی ہے ان دونوں کی، تو جانتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔